بائیوں کی زمین پر قبضہ، نسل در نسل تباہی چل رہی۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں۔ میری والدہ محترمہ کی قریبی رشتہ داروں میں ایک خاتون کے 7 بیٹے تھے اور وہ سارے علاقے میں ستپری یعنی 7 بیٹوں والی کے نام سے معروف تھی۔ اس کے بیٹے ایک گاؤں میں کاشتکاری کرتے تھے اور اپنی اتفاق اور اتحاد اور دیانتداری کی وجہ سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ محترمہ کی بڑے بیٹے نے 1966 میں مشترکہ کھاتے سے سندھ میں 325 ایکڑ زمین خرید لی اور اپنے نام لگوا لی۔ یہ صریحاً بھائیوں کی حق تلفی تھی اور انہوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن بڑے بیٹے نے کوئی پرواہ نہ کی اور 3 بیٹوں کے ساتھ سندھ منتقل ہو گیا اور وہاں زمین کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ سہولیات کی خاطر اس نے چند سندھی کسانوں کو ملازم رکھ لیا اور معاملات خوشی اسلوبی سے چلنے لگے۔ اس شخص کا بڑا بیٹا افتخار خوبصورت نوجوان تھا، اونچا لمبا، صحت مند اور شاذور، اور وہی زمینوں کے معاملات کی نگرانی کرتا تھا اور اپنی ظاہری شخصیت اور خوشحالی کی وجہ سے پورے علاقے میں خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ سندھ میں زمینداری کرتے ہوئے 8-10 سال ہی گزرے تھے کہ ایک روز افتخار کا اپنے ایک سندھی ملازم سے جھگڑا ہو گیا۔ افتخار ایک خاص قسم کے غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے ملازم سے توہین آمیز رویہ اختیار کیا، اسے مارا، گالیاں دی۔ نتیجہ یہ کہ اس ملازم نے موقع پا کر ایک روز پشت سے افتخار پر حملہ کیا اور اس کے سر پر کلہاڑی کا سیدھا وار کرکے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرار ہو گیا۔ اس شخص کی دنیا اندھیر ہو گئی اور وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ دونوں بیٹوں کے ساتھ بھاگ کر واپس پنجاب میں آ گیا اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے فالج ہو گیا اور وہ ناکارہ ہو کر کئی سال تک چارپائی سے لگا رہا۔ بدقسمتی سے اس کی بیگم بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئی اور لمبے عرصے تک موت و حیات کی کشمکش سے دوچار رہی۔ دونوں کو بڑی مشکل سے زندگی کی قید سے رہائی ملی۔ اس شخص کے بیٹوں نے سندھ والی زمین ٹھیکے پر دے دی۔ وہ لگان وصول کرنے کے لیے کبھی کبھی ہی وہاں جاتے تھے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی، وہ زمین قلر اور طور کا شکار ہو کر نصف سے زیادہ بیکار ہو گئی۔ پھر اس زمین ہی کے حوالے سے دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آخری حد تک ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھی اولاد تھا، دوسرے کی اولاد تو تھی لیکن نالائق اور غیر ذمہ دار تھی۔